سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. وقفد لہما، اور جھکائے رکھو لہما ان دونوں کے سامنے. وقفد جو ہے نا یہ رفع کی ضد ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے گا بلند ہونا، اونچا ہونا، اور اخفد نیچے ہونا، جھکنا. جناح اپنے بازو کو، عربی میں جناح لفظ جو ہے نا ونگس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندوں کے ونگس پر ہوتے ہیں نا، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے گا. تو اپنے بازو جھکا دو. ذلی ذلیل ہو کر. ذلیل ذلت جو ہوتی ہے نا، ہمیں اردو میں ذلیل ہونا ہم غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ذلت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذلت جو انسان کو گراتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو اٹھاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ذلیل ہو گئے کسی کے سامنے، طاقتور نے آپ کو دبا لیا، اور ایک ہوتا ہے گا آپ کی ذلت جو ہے آپ کی عزت کا سبب بنتی ہے. یعنی بڑھاپے کے سامنے اپنے والدین کے جب وہ کمزور ہو گئے تو ان کے سامنے جھک جاؤ، گریٹنس کا اظہار کرو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو. من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. تو جب بھی اپنے والدین کے سامنے آؤ تو تمہاری چال ڈھال گفتگو کے انداز سے عاجزی و انکساری اور ادب و احترام کا اظہار ہونا چاہیے. یعنی انسان کا فزیکل پوسچر بھی ان کے سامنے جھکنا چاہیے. ان دونوں کے لیے عاجزی سے اپنے بازو کو جھکا دو، اور ان کے سامنے اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں، بلکہ کیا کرو، ان کے لیے خاص دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی خود سکھائی ہے کہ ہمیں کہ کون سی دعا کرنا ہے تمہیں ان کے لیے خاص. اللہ سے رحمت کی دعا مانگو ان کے لیے. رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما. کما، جیسا کہ ربیانی صغیرا. ربیانی میں لفظ جو چھپا ہوا ہے رب چھپا ہوا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، پرورش کرنا، پروان چڑھانا. جیسے کہ صغیرہ میں چھوٹا تھا، بچپن میں مجھے کس طریقے سے انہوں نے پالا، پرورش کی، میری تکلیفوں کو ہٹا کر میری خیال رکھا، اور مجھے ہر چیز پرووائڈ کری، ہر فیسلٹی، خود تکلیف میں رہ کر میری لیے آسانیوں کا بندوبست کرا. یا اللہ میں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں کوشش بھی کروں، میں کتنی کوشش کروں، کہیں نہ کہیں مجھ سے گڑبڑ بھی ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جائے گی. تو یا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ ان پر آپ رحم فرمائیں اپنی خاص رحمت سے. کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان بہت ساری اپنی ہی رویے جو ہوتے ہیں، اپنی ہی عادات اور اپنی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تکلیف دینے لگتی ہیں. کہ اپنا انداز، اپنا انسان جو کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایک ہائی لیول جوانی کا دیکھنے کے بعد، تو وہ چیز انسان کو اریٹیٹ کرنے لگتی ہے. تو یا اللہ ان پہ آپ خاص رحم فرمائیں. یہ دعا بہت بہترین دعا ہے کہ ہمیں والدین کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز میں یا نماز کے بعد کی دعاؤں میں آپ اس کو شامل کر لیں. تو یا اللہ جب میں کمزور تھا، ضعیف، محتاج تھا، تو انہوں نے میری غذا، میری آرام، میری تمام ضروریات کا انتظام کیا. میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور میرے لیے اپنے آرام اور عائش کو قربان کیا. تو اب تو میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے میں تجھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ان پہ رحم فرما، ان پر اپنی خصوصی شفقت و مہربانی سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما. والدین کے حوالے سے ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ملتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے کہ وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. مفہوم حدیث ہے. یا تو ان کے ذریعے تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتے ہو، یا پھر اگر تم نے ان کو ناراض کر کے ان سے منہ موڑا تو پھر تمہارے لیے جہنم کا دروازہ اوپن ہو سکتا ہے. باپ کے بارے میں آتا ہے باپ جنت میں داخل ہونے کا وسطی دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے. اگر چاہو تو نگہداشت کرو، یعنی دروازے کی اپنی کیئر کرو، اور چاہو تو اس کو کھو دو، اس کو ضائع کر دو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ اگر تمہیں والدین تمہیں بڑھاپے میں پہنچا دیں گے تو ان کی خدمت کر کے آسانی سے تم جنت کما سکتے ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے 3 شخص کو. تو اس میں آتا ہے کہ ایک جنت میں داخل نہیں ہوں گے 3 شخص، ایک احسان جتلانے والا، ایک والدین کا نافرمان، اور ایک شراب خور جو شراب نہیں چھوڑتا پینا. اسی طریقے سے اللہ کی خوشنودی اور رضا باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. بعض جگہ میں پتہ چلتا ہے کہ ماں کا جو درجہ ہے گا وہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے گا، کیونکہ اس نے تکالیف زیادہ صحیح ہوتی ہیں گی اولاد کے سلسلے میں. اپنے اولاد کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور باپ تک اولاد کی کیئر کرنے میں جو تکالیف ماں سہتی ہے گی، باپ ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے
نہیں سہتا، کیونکہ اس کی باپ کو اللہ تعالیٰ نے معاشی ضروریات کا محافظ بنایا ہوتا ہے گا، تو اسی لیے کہا گیا ہے گا والد کے حوالے سے کہ اولاد اور اس کا مال اس کے والد کا ہے گا، لیکن خدمت کے حوالے سے ماں کا درجہ جو ہے وہ کئی زیادہ ہے، کیونکہ ماں نے ہاتھ پاؤں سے دل سے تکالیف اٹھا کے اپنی اولاد کے لیے اس کو پرورش کی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے بھی ان کے سامنے ہر طرح سے مینرز کا اور آنریبل بات کا بہترین انداز سے بات کرنی ہے، کہ زبان سے یا چہرے کے تاثرات سے بھی ظاہر نہ ہو چھوٹی سی بھی حقارت و نفرت یا کمی کوتاہی، اور اپنے پوسچر کے حوالے سے بھی کہ ان کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں، ان کے ادب و احترام میں محبت اور عاجزی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا نا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک جسے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا ان کی خدمت کر کے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ہے کہ ایک سب سے بڑے دنیا میں جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمیں اس حال میں جس وقت ہم کچھ بھی نہیں تھے، بالکل لاغر تھے، اس وقت میں ہمیں اٹھایا اور ہمیں اپنے سینے سے لگا کر اور ہماری کس طرح پرورش کی۔ تو بیسیکلی تو یہ اللہ تعالیٰ کی واقعی میں رحمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچپن سے اولاد ہر بچہ جو ہوتا ہے گا، خواہ وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، اللہ نے اس کی ماں کے دل میں خاص رحمت رکھی ہوتی ہے گی کہ وہ کس طریقے سے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے گی۔ لیکن والدین کے حوالے سے ہم بعض وقت غفلت میں شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی اولاد ہوتی ہے گی سامنے، اور اپنے ہمارے مسئلے جوانی میں ایسے تیز چل رہے ہوتے ہیں گے کہ اس طرف توجہ کرنا، فوکس کرنا، اور کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے خاص طور پہ اپنی طرح پہ کوشش بھی کرتے رہو، اور اللہ سے خاص ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت کر، کرم کر، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، اور مجھے بھی اس قابل بنا کہ میں ان کی حقوق ادا کر سکوں، ان کی تکالیف کو رفع کر سکوں، ان کے لیے باعث خوشی اور مسرت بن سکوں۔ لیکن یا رب، اصل رحمت تیری رحمت ہے گی، اے رب آپ ہی اصل میں ان کو اس بڑھاپے کی کیفیت میں سکون عطا فرما سکتے ہیں گے، ہمارے ذریعے ان کو راحت عطا فرما اور ان کے دل کو خوش کر دے۔